دوستو السلام علیکم. ڈاکٹر محسن میگانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اکثر خاص طور پر نوجوان لوگ جو مجھے آ کے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کون سا پروفیشن اختیار کرنا ہے، ہماری زندگی کی سمت کیا ہے. یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں تو کوئی اس قسم کی گائیڈنس ہمیں نہیں ملا کرتی تھی. مثلا میں خود ایک رائٹر بننا چاہتا تھا. میں 8ویں جماعت سے لکھ رہا تھا. میرے والد صاحب جب میں داخل ہونے لگا FSC میں نے پوچھا کہ میں نے اس میں کیا لکھوں، میڈیکل نان میڈیکل، تو انہوں نے کہا کہ میڈیکل لکھیں. تو اس وقت یقیناً میں آپ سے یہ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. والد صاحب کی خواہش پہ میں نے اس کو ایم بنا لیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ایک لکھاری بنتا ہوں تو پاکستان میں لکھاری کا مستقبل کیا ہے. پلے سے کتابیں چھپوانا، بہت کوئی کسی مشاعرے میں کوئی بلا لے تو 2-4 ہزار روپے آپ کو دے دے. اس کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کا پیشن ضرور ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا لکھاری بنیں، اچھا شاعر بنیں، لیکن زندگی میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اس کو پریکٹیکلی سوچیں کہ اس کا جب یہ کنورشن ہوگی ریئلٹی میں تو آپ کو اس کو کیا ملے گا آپ کو. تو گو کہ میں ابھی بھی لکھ رہا ہوں. 1968 سے میں لکھنا اور چھپنا ہے، اور اگر میں اسی پہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کسی میں جگہ پہ اخبار رسالہ چھاپ رہا ہوتا ہے، اس کا ایڈیٹر ہوتا. اور اس وقت جو ہے، اس وقت تو ان رسالوں کی ایڈیٹرز کی اتنی وہ ویلیو نہ تھی. اب بھی جو رسالے اس زمانے میں چھپتے تھے، اب بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اتنی ان کی قدر نہیں ہے جتنی وہ ایڈیٹرز کی ویلیو ہوا کرتی تھی، کیونکہ اب اور ذرائع آ گئے ہیں. میڈیا آ گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا. جتنے پرنٹ میڈیا آپ دیکھ لیں، سارے اخبار تھے، انہوں نے اپنے چینل شروع کر لیے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ جو نہیں چلتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس وقت کیریئر گائیڈنس نہیں ہوا کرتی تھی، تو میں نے سوچا کہ والد صاحب کی کیوں نہیں مطلب ہے یہ خواہش کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. پہلا ایک ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بہت تھوڑا ہے. میں روتا روتا والد صاحب کے پاس آیا کہ ابا جی یہ تو بڑا اوکھا ہے میڈیکل تک ہے. میرا یہ خیال تھا کہ والد صاحب مجھے جھاڑیں گے اور کہیں گے یا نالائق تو مطلب ہے کسی کم دا نہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو، میتھ رکھ لو جس میں جا. اب میں آیا، میں نے کہا کہ یہ تو میری اپنی بےزتی ہے کہ میں جو ہے والد صاحب نے تو مجھے ڈانٹا ہی نہیں ہے اور انہوں نے مجھ پہ چھوڑ دیا کہ کہا. میں نے کہا نہیں یار، اب میں جو ہے نا والد صاحب کی جو خواہش ہے وہ اپنی جگہ، اب میں اس کو مشن کے طور پہ لے کے آگے چلوں گا. اور میں نے وہ کر دکھایا. ایگزام دیا، ایک دفعہ ناکام بھی ہوا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں ہے، میں نے یہ کر کے دکھانا ہے. میں ڈاکٹر بنا الحمدللہ. اور پھر آگے جا کے وہاں جا کے میں نے ہر کلاس میں جو ہے پوزیشن حاصل کی، یونیورسٹی میں بھی پوزیشن حاصل کی. یہاں تک کہ وجہ کیا تھی کہ اب وہ اس کو آپ ضد کہہ لیں یا آپ اپنا پیشن کہہ لیں. ضد اور پیشن جب مل جاتے ہیں تو پھر آپ کامیابی کی طرف وہ جاتے ہیں. مجھے کسی رشتہ دار نے کہا تھا کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اور تو ہے ہی نالائق. میں نے اس کو دل پہ لیا، بجائے کہ میں رونے لگ جاتا. میں نے کہا نہیں، میں یہ آپ کو کر کے دکھاؤں. میں نے جب MBBS کر لیا تو میں نے پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا. والد صاحب پھر پریشان. میں نے ماسٹر آف سرجری جتنا ٹائم وہ میں نے MBBS کے لیے لگایا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا ہینگ کر دیا گیا، جوڈیشل مرڈر کر دیا. 1 سال ہمیں زیادہ لگا.
اب والد صاحب اس لیے پریشان کہ اب جو ہے یوں ہی یہ ڈاکٹر بن جائے گا، گھر میں پیسے پوسے آ جائیں گے، لیکن میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا جا کے۔ اب کیونکہ میں نے کہا جب ڈاکٹر بنا ہوں، میں نے کہا یار یہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے، میں تو دنیا میں سب سے زیادہ جونیئر ڈاکٹر ہوں۔ سرجری میرا پیشن تھا، سرجن میں بننا چاہتا تھا۔ میں نے ماسٹر آف سرجری میں داخلہ لیا۔ مجھے وہاں پہ فیصل آباد میں 1958 میں 1958 میں جب میں 2 سال کا تھا، تب وہ ماسٹر آف سرجری ایک بندہ ڈاکٹر حیات تھے، انہوں نے 58 میں کیا تھا۔ اس پورے فیصل آباد ڈویژن میں اور کوئی ماسٹر آف سرجری نہیں تھا، جنرل سرجری میں۔ لوگوں نے کہا پاگل ہوئی ہے یہ کر کے۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ یونین کے میں نے الیکشن لڑا اور وہ الحمدللہ میں صدر یونین بنا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی، والد صاحب نے کہا آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ابا جی، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، میں یہ افیکٹ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر بھی میری پوزیشن آئی، یونیورسٹی میں پوزیشن آئی۔ جب ماسٹر آف سرجری کرنے کا لگا تو پھر لوگوں ڈاکٹرز نے کہا نا یار کہ پاگل آدمی، یہ ماسٹر آف سرجری تو فیصل آباد میں کیا ہی نہیں سی۔ آئی ایم دا فرسٹ پرسن کہ پنجاب میڈیکل کالج میں نے ماسٹر آف سرجری کی۔ مجھے تھوڑا سا لوگوں نے ہلایا جلایا کہ یہ نہیں ہوگی۔ میں نے احتیاطاً زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے ایم ایس سی آنرز کی، جو کہ ایم فل کے برابر ہے، پیتھولوجی میں کی میں نے۔ جو کسی نے کہا کہ بھائی ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے، میں نے کر کے دکھایا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد میں مسجد میں پڑھا کرتا تھا جا کے۔ اس کے بعد کسی نے کہا ماسٹر آف سرجری یہاں کون اب پاس ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں نے وہ پاس ہو کے دکھایا۔ تو زندگی میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کا جو پروفیشن ہے، جس میں آپ کو آپ سمجھیں آپ ایسا کیریئر اپناتے ہیں کہ بعد میں وہ فروٹفل بھی ہو، یعنی کہ آپ چوائس ہے نا آپ کے پاس۔ مثلا میں اب صرف وہ ادیب اور شاعر ہوتا یا پھر میں سرجن ہوں، اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ قلم سے معاشرے کی وہ برائیاں جو ہیں وہ اس کو نکالتے ہیں، لیکن سرجری میں کیا ہے کہ چاقو سے جو یہاں پہ سیٹسفیکشن ہے انسانیت کی، آپ کو خدمت کرتے ہیں۔ ایک بندہ روتا چلاتا آپ کے پاس آتا ہے اور خوش ہو کے جاتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو پروفیشن ہے وہ برا نہیں۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب تو لوگوں نے، آپ دیکھیں کہ صرف لوگ جو اچھا بول سکتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر بن کے تو وہ اتنا کما رہے ہیں، بظاہر ان کا کچھ بھی نہیں اس میں لگتا، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ وہ پہلی بات ہے اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ ساری عمر اپنے آپ کو پہچانتے رہیں تو پھر بھی پوری دنیا اسی پہ لگے، بلا کی جانا میں کون، اسی لیے کہا ہے نا۔ تو اب آپ کے سامنے اس وقت تو بہت سارے مطلب آپشنز ہیں، آئی ٹی میں آپشنز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، آپ اینکر پرسن بن سکتے ہیں جس میں تو، لیکن اس میں یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے، مثلا آپ کہیں میں نے اینکر پرسن بننا ہے، آپ کو بولنا صحیح طرح نہ آتا ہو یا آپ کی بات میں وہ اٹریکشن نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو وہ پروفیشن نہیں اپنانا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو قریبی دوست ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے بھئی یہ پروفیشن جو ہے آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں پی ایس ایل ہوئی ہے تو ایسا ایک لڑکا دانی حسین کا وہ مزدوری کرتا تھا، لیکن سکل تھی اس میں، وہ لگا رہا، اور بہت ساری مثالیں ہیں، کرکٹ میں تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو وہ اب مطلب وہ اس وقت وہ لاکھ اور بلکہ کروڑ پتی ہیں۔ تو جہد مسلسل، عمل پہم، اس سے بات بنتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جو رونے لگ جاتے ہیں وہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے دل میں۔ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ میں پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایڈیٹرز کا ظاہر ہے اس میں وہ اتنا کوئی نہیں، لیکن آپ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کے پاس
بہت ساری آپشنز ہیں، آن لائن آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، اور یہ آپ جو اپنا جو بلار اچھے ہیں، بولتے اچھا ہیں، وہ اپنا اچھا سودا وہ بیچ لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بزنس مین مجھے ملا ہے، وہ اس پرائمری کہتا ہے میں نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ اس جنگ کا کامیاب بزنس مین ہے، اور اس کی مطلب وہ ٹائروں کا دوست میرا جو ہے وہ ٹائروں کا کام کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا ہے، اور وہ ایک بڑی خوبصورت انسان مجھے اس نے آیا مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ میں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ آدھا جگر جو ہے اپنے بھائی کو دیا میں نے۔ اب اس کی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عنایتیں دی ہیں، اور اس نے کیسا شکرانہ ادا کیا ہے اس کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ایک اچھا انسان جو وہ بنتی ہیں۔ بات بات پہ رونے والے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کوئی آپ کے ناکامی چھوٹی سی آتی ہے تو آپ اس کو لیں کہ نہیں، یہ ناکامی جو ہے یہ ایک کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں نمبر 1 میرا انٹرسٹ یہ ہے، نمبر 1 مثلا میں میڈیا میں جانا چاہتا ہوں، اینکر پرسن بننا چاہتا ہوں، دوسرا میں رپورٹر بننا چاہتا ہوں، نمبر 3 کہ میں کوئی MBA کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وہ انٹرسٹ ہے۔ تو اب ہمارے ایک مطلب محمود شام صاحب ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پروگرام ارینج کر کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے اسلام آباد میں جو کوئی کہتا ہے میں نے فنکشن کروانا ہے، میں نے کہا جی میں کروا دوں گا فنکشن، وہ سارا وہ ارینج کر۔ اب جنہوں نے وہ کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے، تو وہ ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، وہ ہر چیز ارینج کر لیتے ہیں، وہ سب لوگ ان کو بلا بھی لیتا ہے وہاں پہ جا کے۔ اب بظاہر یہ عام اگر سوچیں تو یہ کوئی بلا کو بدنے کہتے ہیں کوئی کام ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیں کہ یہ سیریمنی ارینج کرنے کے، تو اب اسی سے وہ اتنا ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے مطلب ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ایسے پروفیشن لوگ کرتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز جیسے کہتے ہیں نکمی نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی بھی جاب جو ہے وہ اس کو گھٹیا آپ نہ سمجھیں۔ پیشن اگر آپ کا ہے تو اسی میں آپ ایکسل کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اندھیرے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی پسند کا پروفیشن کیا ہے۔ 1 2 نمبر بے شک آپ دیکھیں یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے، یہ پرائرٹی نمبر 2 ہے، اس حساب سے چلیں، اس کے ساتھ محنت عمل پہ ہم جیسے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ بہت شکریہ۔